تو آج کا سبق ہے جی سورۃ الکوثر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بتا دیا تھا اللہ کے نام کو موٹا پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے۔ را کو موٹا کب پڑھیں گے؟ جب را کے اوپر زبر یا پیش ہوگی تو را کو موٹا پڑھا جائے گا، جب را کے نیچے زیر ہوگی تو باریک پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، موٹا پڑھیں گے نا را کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکوثر کے اندر کون سی غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی بتاتا ہوں۔ تو کیسے پڑھتے ہیں لوگ؟ انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، غلط۔ انا، آپ دیکھیں جب سورت میں لگاؤں گا انشاءاللہ ویڈیو کے اوپر، نون کے اوپر یا میم کے اوپر، نون یا میم کے اوپر جب بھی آپ کو شد نظر آ جائے گی، مستورات سے بھی گزارش ہے غور سے دیکھیں، اور مردوں سے بھی گزارش ہے، نون اور میم کے اوپر جب آپ کو شد نظر آئے گی تو وہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ اب غنہ کیا چیز ہے لوگوں کو وہ بھی نہیں پتا۔ غنہ ناک میں آواز کو تھوڑی دیر روک لینے کا نام غنہ ہوتا ہے، یا آواز کو ناک سے نکالنا، گنگنانا، یہ چیز ہے غنہ۔ کتنا کیا جاتا ہے غنہ؟ جواب 2 حرکت کے برابر۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ان یہ ہو رہا ہے غنہ، پھر اس کے بعد نا، اس کے اوپر آ رہی ہے مد، اس کو کھینچا جائے گا 4 حرکت کے برابر، کیونکہ یہاں پر جو مد ہے اس مد کا نام ہے مد منفصل۔ مد منفصل، مد منفصل کو 4 حرکت کھینچا جائے گا۔ بات تفصیلاً ہو جائے گی، بتا دیتا ہوں۔ مد منفصل 2 حرکت، 4 حرکت، 6 حرکت تک بھی کھینچ سکتے ہیں، لیکن زیادہ پسندیدہ 4 حرکت ہی ہے، زیادہ پسندیدہ 4 حرکت۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ پہلا ورڈز سورۃ الکوثر، اِنَّا اعطیناک الکوثر، اِنَّا اعطینا، غلط، ایسے بھی لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو صحیح ورڈ حمزہ زبر عین اعطینا، اِنَّا اعطیناک الکوثر۔ اعطینا کہاں سے آیا جی؟ اعطینا تو تب ہوگا نا کہ جب حمزہ کے بعد عین نہ ہو، اور حمزہ زبر طا، حمزہ زبر طا اطی ہو جائے گا پھر۔ تو یہاں پہ حمزہ کے بعد عین آ رہا ہے، صحیح کیسے پڑھیں گے؟ اِنَّا اعطیناک الکوثر، اِنَّا کے اوپر 2 حرکت کے برابر غنہ کیا جائے گا، نا کو کھینچیں گے 4 حرکت کے برابر۔ اِنَّا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ فصل لے پڑھ رہے ہیں لوگ، لے نہیں ہے لی، فصل لربک وانحر، وانحر غلط، وانحر کے اوپر غنہ یا اخفا نہیں ہو رہا، یہاں آگے حروف الحلق ہی آ رہا ہے۔ زیادہ گرامر بتاؤں گا تو بھاگ جائیں گے لوگ، تھوڑی کا بھی ہے۔ فصل لربک وانحر، یہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو نون کے اوپر شد نظر آئے گی۔ تو یاد رکھ لیں، پورے قرآن میں جب بھی آپ کو نون کے اوپر یا میم کے اوپر شد نظر آ جاتی ہے، یعنی چھوٹا سا ڈبلیو لکھا ہوگا اسے ہی شد کہتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو 2 حرکت کے برابر غنہ کرنا پڑے گا۔ ان شانئک هو الابتر، ان شانئک، نیکا، یہ اتنی باریک غلطی ہے کہ آپ اپنی خود سورۃ الکوثر کو سنیں، آپ بھی یہ کر رہے ہو سکتا ہے یہ۔ شانئک، شانی حمزہ زیر ای، نون زیر نی اور حمزہ زبر آ، شانئ، یہاں پہ حمزہ ہے جناب، یا نہیں ہے جو ہم یا پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ شانئک، شانئک، نعوذ باللہ، یہ بھی اس حرام غلطی میں آتی ہے جس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ شانیہ نہیں ہے، شانئک، شانئک هو الابتر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو۔
جزاک اللہ خیر.